اور یہی جملے ابھی ہم اگر ہمیں کہیں اسٹیج ہوتا تو پھر ہم آپ کو اپنا انداز دکھاتے کیا بولتے ہیں، لہٰذا بھی احترام اور ادباً اخلاقاً محبت ایسے نہیں ملے گا کچھ بھی آپ کو. ہم نے جنازے دیکھ کے ہم نے کہا حضرت علی آپ بے فکر نہیں، آپ یہ دے دیجئے ہمیں. ہم نے یہ یادداشت ان کو پیش کر دی، ہم نے یادداشت کہ یہ لیجیے یادداشت آپ لے لیجیے. آپ کہہ رہے جان کو خطرہ کہہ جانا، میڈیا کو ہٹا دیں. میڈیا پورا کراچی کا میڈیا یہ سننے کے لیے آیا تھا کہ بتائیں کیا کر رہے ہیں آپ ان کے لیے، بتائیں کیا ہے. ہم مرید کے ہو تو جماعت اہل سنت کے ایک ساتھی تو ہے، ایک بازو تو ہے ہمارا، ہاتھ تو ہے ہمارا. ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہم یہ کہہ دیتے ہیں یار یہ جنازہ ان کا ہے، یہ جنازہ ان کا ہے، یہ جنازہ ان کا ہے. کہتے رہے ایسے آپ تو سہ جائیں گے، لڑ کے ختم بھی ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اہل سنت کے اس پرچم کو نبی پاک کی جس کا ہم نے عہد کیا ہے، جس کا نام پر ہم نے کفن پہنا ہے وہ پہنے رہیں گے. صرف آپ لوگوں کی شفقت، آپ لوگوں کی محبت، آپ لوگوں کا پیار، اور ہمیں کوئی مضبوط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. کوئی ایسا نمائندہ اجلاس ہو، بند کمرے کا ہو جس میں ہم فیصلے کریں، ٹارگیٹ دے، دھمکی دے، بولے. ہم ہو سکتا ہے میرے اپنے جذبات ہے لیکن بزرگ بیٹے انشاءاللہ وہ ہماری اصلاح فرمائیں. 48 گھنٹے کے اندر یہ 3 کام نہیں ہوئے تو پھر ہم بتاتے ہیں نماز کیا کریں گے یار، کتنے اٹھائیں گے بولو. فوج آبادی 10 لاکھ، 30 لاکھ، 20 لاکھ، 25 کروڑ آبادی ہے، 25 کروڑ آبادی ہے. ہمارے ساتھ لوارث یتیموں کی طرح ہم نے ریلیاں نکالے، نعرے لگائے ہیں، ہم سب کچھ کرتے کرتے ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں. لیکن حکمت عملی اور ہماری کوئی چیزیں بنتی نہیں ہیں، کوئی چیز ہمارے آگے نکلنے کی باتیں ہم نہیں کرتے. یقیناً ایک دل بھرا ہوا ہے بہت، کیونکہ ہم تو عادی ہیں لاشیں اٹھا لیں گے، ہم تو عادی ہیں جیلوں کی ہماری FIR گن لیں. اگر کچھ آج جتنے بیٹھے ہیں اسے ہمارے ساتھ FIR کسی کو بتا دیں. آج وہ مسکراتا ہوا مسرور قادیانی وہ کہہ رہا ہے ابھی تم وہ تالنے میں پوچھتا ہے بولے کیا ہے، کہہ رہا ہے ابھی دیکھتے تو جاؤ کیا ہو رہا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ہوگا. تقریر موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے. یہ وہ سب وہ لوگ کرا رہے. اب آج ہمارا موقف فلسطین کے موضوع پہ وہی ہے جو قائد اعظم کا تھا. ہمارا اس کے اوپر کوئی ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں. ہمارے بزرگوں نے جو ہمارے بزرگوں نے کہا، اور یہ چھرا مسلمانوں میں جو چھرا گھونپنے والے یہ جو لوگ ہیں جو آج بھی موجود ہے، کہ سلطنت عثمانی کی تاریخ پڑھ لیں آپ تو اس وقت دھوکہ دینے والا کون تھا، آج وہی لوگ دھوکہ پھر دے رہے ہیں. ہمارا پتہ نہیں کہ یار کتنے دن جئیں گے، ہم کتنے جئیں گے، لڑتے لڑتے چلے جائیں، کوئی ٹینشن تھوڑی ہے. شریف بھائی چلے گئے کیا تنظیم ختم، نظریہ ختم، مشن ختم، مقصد ختم. عباس بھائی آ گئے، عباس بھائی گئے، سرد عرض قادری آپ کی خدمت میں نوکر بن کے سرکار کی آپ کے سامنے نوکری کرتا ہے. چونتا ہوں زندگی بھر ان لوگوں کے اوپر قربان ہے. یہ بندہ مجھے قسم خدا کی، مجھے تو وہ پیر صاحب سے زیادہ جنرل لگتے ہیں. ان کو بڑے خطرناک ہو تو بھائی آپ فکر نہیں کرو، اللہ بھی بیٹھے بیٹھے مجھے فیلڈ مارشل نے بنا دیا. میں نے کہا لو بھائی یہ پھر وہاں لڑائی شروع. فیلڈ مارشل ایک ہی ہے نا یار، ابھی دوسرے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کہہ رہے یہ سنی ہوگا نا، ہم نے کہا ہم تو سنبھالنے کی ذمہ داری. میں نے کہا آپ کا ذمہ سرور شریف جاتے ہیں بڑی مچھلی کھانے کو، اور گلاب جامن گرم مٹکے والی ملتی ہے. میں نے کہا حضرت آپ مشائخ حضرات پیچھے علمی محاذ پہ دفاع کریں، دفاع کا کام ہمارے ذمہ کر دیں آپ. لیکن صرف آپ اپنا 30% ہمیں ادا کر دیا کریں مہینے کا، باقی تاکہ میں اپنے مجاہدین کی خوراک کے لیے بھی تو چاہیے ہے نا. اب آپ وہ چھوڑ دو، پھر دیکھتے کس کا باپ اس پہ نہیں آتا ہے. اب ہمارے وقت بات کرنے نہیں آتا. وہ وہاں پہنچ گئے تھے ہزارہ کی کوئٹہ کے اندر، گورنر بھی گیا، وزیر اعظم بھی گیا، وزیر اعلیٰ بھی گیا. ہم آج تک ایک بندے کے پاس، ہمارے وقت کسی کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی مذاکرات کرنے آتا ہے آپ سے آ کے کہتا ہے حضرت یہ آپ کیا اتنی بڑی کانفرنس کر رہے ہیں، یہ آپ کون سا چیز کر رہے ہیں، آپ سے آئے حضرت کے پاس آ جائیں، مفتی صاحب کے پاس آ جائیں، کراچی آ جائیں، یہاں آ جائیں. لیکن ہم آپ کو جہاں آواز دیں گے قسم خدا کی اس جگہ پہ بیٹھ کے قسم کھا کے کہتے ہیں اپنی جانیں دے دیں گے آپ لوگوں کی عزتوں کے لیے، آپ لوگوں کی عزتوں کے لیے جان دے دیں گے. لیکن آپ ایک دفعہ ایسا فیصلہ کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں لگے کہ ہاں یہ اہل سنت کا اتحاد. اب ان سارے جتنے 2001 کے جنازے، نشتر پاک کے جنازے، مصدوم کے جنازے، یہ فقہ الخارج ہو، یہ تو ہمارے
99 میں ہم نے کہا تھا کہ فقہ الخوارج ہے، آج کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں خارجی خارجی خارجی، تو ہم تو سب کہہ رہے تھے جب لاشیں اٹھا رہے تھے ہمارے پیروں کے سامنے قبروں سے پیروں کو نکال کر اور وہ پولوں پہ لٹکایا تھا، ان کے سامنے 40 مریدوں کے گردنوں پہ چھری پیٹ دی گئی تھی، پھیری گئی تھی نہیں پھیری گئی تھی۔ آج پھر وہی وقت آیا ہے، آج اللہ تعالیٰ اس قیادت کو سلامت رکھے، خدا کی قسم آپ نکلے آگے، آپ نے کہا آپ کراچی آئے، مہمان نوازی کا موقع دیں اور آپ یہ سنی کانفرنس رکھیں، ہر صوبے میں رکھیں، آپ دیکھیں گا آپ کے ساتھ کتنے لوگ نکلیں گے سر، اب کوئی فیصلے کرنے والی باتیں ہوں، بہت کر لیے مذاکرات، بہت کر لیے ہوتے نہیں ہوتے، کیا ابھی کیے نا اتنے سارے مذاکرات، کیا ہو گیا 10 پکڑے 20 چھوڑ دیے، درود شریف پہ پابندی، اس پہ پابندی، اس پہ پابندی، اور یہ جو حکومت ہے موجودہ یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی آپ کے نہیں ہوں گے۔ میں ان کی طرح بولنا نہیں چاہ رہا کہ یہ جملے سارے بول چکے ہیں، یہ ویسے بھی مائک پہ بول چکے ہوتے ہیں سارے جملے، اب میں ریپیٹ نہیں کر رہا، میں جلیل سے اپنے جملے اس کو میں رکھتا ہوں اپنے پاس عبادت کے طور پہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کی سعادت عطا فرما دے ہمارے بزرگوں کو، اللہ تعالیٰ نوجوانوں نے جو حوصلہ کیا ہے، پیروں مانگی شریف سے مراد ہے میری، اور باقی ان کے تو یہ ان بزرگوں کی تو ہاتھ پیر چوم کے بوسے لے کر اپن بڑے ہوئے، جو یہ جاننے والے مزاج پہ تسلی دے دیتے ہیں، سکون کی آ جاتا ہے، لیکن ہمیں ایسا نہیں ہوگا، یہ اس سے ان چیزوں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، کوشش ہے چلو ٹھیک ہے، جنازے ہمارے سے یہ پڑھ رہے سڑ رہے، ہم نے کہا قبرستان میں سے جنازہ نکلوایا، اور 2 لاکھ جنازوں کے لاشوں کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ جنازوں کے لے رہے، ہم ایک جنازہ یہاں سے لے کر گئے کراچی، وہاں دفنایا، 4 جنازے وہاں کے تھے، 2 مری کے تھے ہمارے ساتھ، اور وہاں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں زیادہ آگے چلا گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جذبات ہے آپ لوگ آگے لیے اپنا کیس پیش کریں گے، اس کے آگے کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ اجلاس کیا کہتے ہیں کراچی کی طرف بھی آپ آئیں گے، اور ٹھنڈی ہواؤں سے نکلے، وہاں تھوڑی گرمی میں آئیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے گا، وہ زمین بھی بڑی سخت ہے مرنے مرانے کے لیے، جنازے بھی کافی ہے وہاں پر، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اور ہم سب کو مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔